غور طلب ریڈیو۔ میں گزارش کر رہا ہوں جناب والی یاسی سے، آج لکھنؤ میں کس طرح سے اشعار کہے جا رہے ہیں، اس کا خاطر خواہ اندازہ آپ کو حضرت والی یاسی کے کلام سے ہوگا۔ چند شعر میرے بھی برداشت فرما لیں۔ قاسمی صاحب تشریف لے جلد دیکھا جناب جی میں شکر ملاحظہ فرمائے، ہم اس کا ذکر جو روز و شبانہ کرتے ہیں، ہم اس کا ذکر جو روز و شبانہ کرتے ہیں، سو گفتگو بھی بہت شاعرانہ کرتے ہیں، اور ہم اپنے جی کی نہ کہہ پائے روبرو اس کے، اسی لیے تو غزل کو بہانہ کرتے ہیں، بہت اچھا ہے، اسی لیے تو غزل کو بہانہ کرتے ہیں۔ بہت اچھا ہے، واہ 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 واہ۔ ہم اس نے جی کی نہ کہہ پائے روبرو اس کے، اسی لیے تو غزل کو بہانہ کرتے ہیں۔ ہم اس کا ذکر جو روز و صلاح الدین صاحب، ہاں آپ کی نظر کر رہا ہوں، ہم اس کا ذکر جو روز و شبانہ کرتے ہیں، واہ، سو گفتگو بھی بہت شاعرانہ کرتے ہیں، ہم اپنے جی کی نہ کہہ پائے روبرو اس کے، اسی لیے تو غزل کو بہانہ کرتے ہیں، واہ، اسی لیے تو غزل کو بہانہ کرتے ہیں، اسی لیے تو غزل کو بہانہ کرتے ہیں۔ اور یہ شعر پیش کر رہا ہوں کہ ہماری جان کا دشمن بھی ہے وہی، لیکن ہماری جان کا دشمن بھی ہے، دشمن بھی ہے وہی، لیکن اسی سے عشق بھی ہم والہانہ کرتے ہیں، واہ، اسی سے عشق بھی ہم، واہ، ہماری جان کا دشمن بھی ہے وہی، واہ، لیکن اسی سے عشق بھی ہم والہانہ کرتے ہیں۔ اور نہ آنکھ میں کوئی آنسو، نہ ہاتھ میں کوئی پھول، نہ آنکھ میں کوئی آنسو نہ ہاتھ میں کوئی نہ پھول، ہاتھ میں کوئی پھول، کسی کو ویسے سفر پر روانہ کرتے ہیں، واہ واہ، کسی کو آنکھ میں کوئی آنسو، واہ، نہ ہاتھ میں کوئی پھول، کسی کو ایسے سفر پر واہ، روانہ کرتے ہیں۔ ہم اس کا ذکر جو روز والد بھائی، ہاں والد صاحب آئیے، آئیے، واہ، ارے بھائی ذرا توجہ تو دیں آپ نا۔ نہیں ہم سب سن رہے ہیں بھائی، اچھا، بڑی نایت آپ کی، بڑی نوازش میں کیا کہ سمجھ رہے تھے جو اب تک وہ اب نہ سمجھا جائے، سمجھ رہے تھے جو اب تک وہ وہ اب نہ سمجھا جائے، یہ عرض ہے کہ ہمیں بے سبب نہ سمجھا جائے۔ بہت اچھا یہ عرض ہے جو سمجھ رہے تھے جو اب تک وہ اب نہ سمجھا جائے، یہ عرض ہے کہ ہمیں بے سبب نہ سمجھا جائے۔ اور شعر سنیے گا، سمجھ رہے تھے جو اب تک وہ اب نہ سمجھا جائے، یہ عرض ہے کہ ہمیں بے سبب نہ سمجھا جائے۔ اور کیا کہ براہ راست ہمارا خدا سے رشتہ ہے، براہ براہ راست ہمارا خدا سے رشتہ ہے، فقیر ہیں تو ہمیں کم نسب نہ سمجھا جائے، بہت اچھا ہے، واہ فقیر واہ، ہیں تو ہمیں کم نسب نہ سمجھا جائے۔ واہ 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 واہ، براہ راست ہمارا خدا سے رشتہ ہے، واہ، ہمارا خدا سے رشتہ ہے، فقیر ہیں تو ہمیں کم نسب نہ سمجھا جائے۔ اور بہت، یہ بھی شعر خاص طور پہ نظر کر رہا ہوں، ارشاد، فقیر ہیں تو ہمیں کم نسب نہ سمجھا جائے، بہت حسین بنائی ہے تو نے یہ دنیا، بہت حسین بنائی ہے تو نے یہ دنیا، مگر اسے میرا حسن طلب نہ سمجھا جائے، بہت اچھا ہے، مگر اسے میرا حسن طلب نہ سمجھا جائے۔ بہت حسین بنائی ہے، بہت حسین بنائی ہے، تم نے یہ دنیا بہت حسین بہت بنائی، حسین بنائی ہے تم نے یہ دنیا، تو نے یہ دنیا، مگر اسے میرا حسن طلب نہ سمجھا جائے، حسن طلب نہ سمجھا جائے۔ اور ہمارا حق بھی نہیں دے رہے ہیں آپ ہمیں، ہمارا حق بھی نہیں دے رہے ہیں آپ ہمیں، ہمارا حق بھی نہیں دے رہے ہیں آپ ہمیں، اب اس قدر بھی ہمیں بے طلب نہ سمجھا جائے، بہت اب اچھا، اس قدر بھی بہت اچھا ہے بھائی، واہ واہ واہ، بہت اچھا ہے، ہمارا حق بھی نہیں دے واہ رہے ہیں واہ، آپ ہمیں، کیا کہنے والی بھائی، واہ واہ واہ، ہمارا حق بھی نہیں دے رہے ہیں آپ ہمیں، اب اس قدر بھی ہمیں بے طلب نہ سمجھا جائے، اب اس قدر بھی ہمیں بے طلب نہ سمجھا جائے۔ اور جو دل میں ہوتا ہے، یہ بھی دوستو یہ شعر خاص طور پہ نظر کر رہا ہوں، کہ جو دل میں ہوتا ہے ہم صاف صاف کہتے ہیں، جو دل میں ہوتا ہے ہم صاف صاف کہتے ہیں، سو اس خطا پہ ہمیں بے ادب نہ سمجھا جائے، سو اس خطا پہ ہمیں بے ادب نہ سمجھا جائے۔ بہت حسین بنائی ہے تو نے یہ دنیا، مگر اسے میرا
حسن طلب نہ سمجھا جائے. آج کے صاحب جشن بھائی شہزاد احمد اور آئندہ سال کے صاحب جشن بھائی بشیر بدر, ان دونوں کی ایک شعر نظر کرتا ہوں, تاکہ ان کا تو جشن ہو ہی گیا, شہزاد بھائی کا, بشیر بھائی کا ہونا باقی ہے. سو ان دونوں کی خدمت میں ایک مطلع نظر کرتا ہوں, ذرا سا ساتھ دیجیے گا میرا کو. مطلع عرض کرتا ہوں کہ تو اگر عشق میں برباد نہیں ہو سکتا, تو اگر عشق میں برباد نہیں ہو سکتا, جہاں تجھے کوئی سبق یاد نہیں ہو سکتا, جہاں تجھے کوئی سبق یاد نہیں ہو سکتا, تو اگر عشق میں برباد نہیں ہو سکتا, جہاں تجھے کوئی سبق یاد نہیں ہو سکتا, جہاں تجھے کوئی سبق یاد نہیں ہو سکتا, اور دل کے صحرا میں کوئی پھول کھلا دیوانے, ورنہ یہ شہر تو آباد نہیں ہو سکتا, ورنہ یہ شہر تو دل کے صحرا میں کوئی پھول کھلا دیوانے, ورنہ یہ شہر تو آباد نہیں ہو سکتا. اور بے سبب کو کنی کرتے ہو, کچھ اور کرو, بے سبب کو کنی کرتے ہو, کچھ اور کرو. اب ہر ایک شخص تو فرحاد نہیں ہو سکتا, ہر ایک شخص تو فرحاد نہیں ہو سکتا. بے سبب کو کنی کرتے ہو, کچھ اور کرو. اب ہر ایک شخص تو فرحاد نہیں ہو سکتا. اور حضرات یہاں سے ملاحظہ فرمائے, عرض کیا کہ ٹوٹنا, بشیر بھائی نظر آپ کی, کہ ٹوٹنا میرا مقدر ہے کہ میں شیشہ ہوں. ٹوٹنا میرا مقدر ہے کہ میں شیشہ, ٹوٹنا میرا مقدر ہے, ٹوٹنا میرا مقدر ہے کہ میں شیشہ ہوں, اور شیشہ کبھی فولاد نہیں ہو سکتا, اور شیشہ کبھی فولاد نہیں ہو سکتا. ٹوٹنا میرا مقدر ہے کہ میں شیشہ ہوں, اور شیشہ کبھی فولاد نہیں ہو سکتا. اور شعر عرض کرتا ہوں کہ میری آواز تو ممکن ہے دبا دی جائے, میری آواز تو ممکن ہے دبا دی جائے, میرا لہجہ کبھی فریاد نہیں ہو سکتا, میرا لہجہ کبھی فریاد نہیں ہو سکتا. میری آواز تو ممکن ہے, آواز تو ممکن ہے دبا دی جائے, میرا لہجہ, میری آواز تو ممکن ہے دبا دی جائے, میری آواز تو ممکن ہے دبا دی جائے, میرا لہجہ کبھی فریاد نہیں ہو سکتا. اور اس غزل کا یہ شعر آخر بطور خاص نظر کر رہا ہوں. میرا لہجہ کبھی فریاد نہیں ہو سکتا, اور میں تجھے بھول بھی جاؤں تو یقین ہے مجھ کو, بھول بھی جاؤں تو یقین ہے مجھ کو, تو میری فکر سے آزاد نہیں ہو سکتا, تو میری فکر سے, میں تجھے بھول بھی جاؤں, میں تجھے بھول بھی جاؤں تو یقین ہے مجھ کو, تو میری فکر سے آزاد نہیں ہو سکتا. جی بہت شکریہ آپ کا. اسی طرح کا ایک شعر اور سن لیجیے. میں تجھے بھول بھی جاؤں تو یقین ہے مجھ کو, تو میری فکر سے آزاد نہیں ہو سکتا. اور اسی قافیے میں دوسرا شعر پیش کر رہا ہوں کہ اتنا آرام ملا, اتنا آرام ملا تیری اسیری میں مجھے, اتنا آرام ملا تیری اسیری میں مجھے, کہ میں چاہوں بھی تو آزاد نہیں ہو سکتا. اتنا آرام ملا, اتنا آرام ملا, اتنا آرام ملا تیری اسیری میں مجھے, کہ میں چاہوں بھی تو آزاد نہیں ہو سکتا. تو اگر عشق میں برباد نہیں ہو سکتا, جا تجھے